بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب ہندوستان اور پاکستان ایک ہی تھا اور وہاں برٹش حکومت تھی، تو برٹش دور تھا جب وہاں پر ایک برٹش گورنر تھا اور وہاں فارسی بولی جاتی تھی، تو اس نے فارسی زبان سیکھنے کے لیے ایک مولوی صاحب بطور ٹیوٹر رکھے اور وہ فارسی سیکھنے لگا۔ مولوی صاحب نے اس کو کہہ دیا تھا کہ میری نمازوں کے اوقات میں مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ مولوی صاحب کو عادت تھی، قرات زور سے پڑھا کرتے تھے، قرات زور سے کیا کرتے تھے نماز میں۔ تو اس برٹش گورنر کی بیٹی جو تھی، اسے ان کی نماز اور قرات بہت اچھی لگتی تھی، وہ چھپ چھپ کے دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے باپ کو کہا کہ میں فارسی سیکھنا چاہتی ہوں مولوی صاحب سے۔ باپ بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ انگریز تو ایجوکیشن پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بچے ایجوکیشن مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں، لینگویجز سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ بہت خوش ہوا اپنی بیٹی سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ آ جائیے گا میرے ساتھ، کلاس اٹینڈ کر لیجئے گا۔ لیکن اس کی بیٹی نے کہا نہیں، مجھے اکیلے میں کلاس اٹینڈ کرنی ہے، آپ کے ساتھ نہیں۔ باپ نے یہ والی بات بھی اس کی مان لی اور مولوی صاحب سے اس کی ٹیوشن کے لیے بات کر لی۔ مولوی صاحب جب اس کو پڑھانے بیٹھے تو اس نے کہا میں یہ نہیں پڑھنا چاہتی، میں وہ پڑھنا چاہتی ہوں جو آپ پرے کرتے ہو، جو آپ نماز پڑھتے ہو، اس میں جو آپ پڑھتے ہو۔ مولوی صاحب گھبرا گئے، ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ تو مجھے پھانسی پہ لٹکا دے گا، میں وہ کیسے پڑھاؤں؟ وہ تو میرا دین ہے، میرا مذہب ہے، اسلام ہے، اور تم نان مسلم ہو۔ لیکن وہ لڑکی بضد تھی کہ نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، میرے باپ کو نہیں پتہ چلے گا، مجھے وہی پڑھنا ہے۔ پھر مولوی صاحب اس کو وہ پڑھانے لگے۔ اس نے کہا مجھے انگلش میں ٹرانسلیٹ لا کے دیجئے قرآن پاک کی۔ انہوں نے قرآن پاک کی انگلش میں ٹرانسلیشن لا کر دے دی۔ اب اس نے پورا قرآن پاک انگلش میں ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا۔ جب اس نے پڑھا اللہ کا کلام تو اس کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ اس کے تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی پڑھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی لا کر دیں۔ مولوی صاحب نے اس کو لا کر دی۔ اس نے اس کا بھی مطالعہ کیا، یہاں تک کہ وہ پورا مطالعہ کر چکی اور وہ زبردست عاشق رسول ہو گئی۔ پھر کیا ہوا، ایک دن وہ بہت بیمار ہو گئی اور کئی دنوں سے چھٹیاں کرنے لگی، پڑھ بھی نہیں رہی تھی، وہ بہت زیادہ اس کی حالت غیر ہوتی ہی چلی گئی۔ پھر اس نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ۔ مولوی صاحب کو بلا کر لائی تو مولوی صاحب جب اس کو دیکھنے گئے تو بہت روئے کہ اتنی پیاری بچی ان کی اسٹوڈنٹ تھی اور اتنی عاشق رسول تھی زبردست۔ تو اس نے کہا مولوی صاحب آپ گواہ رہیے گا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اور اس نے یہ کہہ کر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس نے کہا میرا آخری وقت آ گیا ہے اور اب میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، میں مرنا چاہتی ہوں لیکن مدینے میں مرنا چاہتی ہوں، میں قبر چاہتی ہوں لیکن جنت البقیع میں قبر چاہتی ہوں، لیکن افسوس کہ مجھے ہندوستان میں ہی مرنا پڑ رہا ہے، کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں کیا کروں؟ بس اب آپ یہ قرآن پاک اور یہ جو تمام اسلامک بکس ہیں، کتابیں ہیں، یہ آپ لے جائیے اور کل آپ ایک وعدہ کیجئے مجھ سے کہ میرا ایک کام کریں گے جب آپ کو میری مرنے کی اطلاع مل جائے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹا حکم کرو، تم میری بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہو، میں تمہاری ہر وصیت پوری کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ قبرستان جائیے گا، میری تدفین میں شامل ہوئیے گا اور پھر نشان لگا کر آ جائیے گا، اور رات کو میری قبر کھود کر مجھے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیجیے گا۔ مولوی صاحب نے اس سے وعدہ کیا اور روتے ہوئے چلے گئے، یہاں تک کہ صبح ہوئی اور تمام علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ گورنر کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ مولوی صاحب بھی آئے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ سب نے سوچا کہ یہ ٹیچر تھے بچی کے، تو ان کو محبت ہو گئی ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے، اس لیے رو رہے ہیں، کسی کو کیا معلوم دلوں کا حال۔ پھر مولوی صاحب نے اپنے
2 دوستوں کو شامل کیا اس معاملے میں، اور تینوں جب قبرستان گئے رات کے وقت اور قبر کھودی تو حیران ہو گئے. اس میں تو ایک داڑھی والا مسلمان تھا، وہ لڑکی نہیں تھی. انہوں نے جیسے تیسے قبر بند کی، اور اس مسلمان کو بھی جانتے تھے. وہ قریب کے کسی گاؤں میں رہتا تھا اور بہت مشہور آدمی تھا. اس کے گاؤں میں پہنچے تو پتہ چلا آج اس کا سویم ہے. انہوں نے ان کے بیٹوں سے کہا کہ مجھے جانا ہے قبر پر تمہارے باپ کی اور فاتحہ خوانی پڑھنی ہے. بیٹے لے گئے، رات کو نشانی لگا کر آ گئے وہ. اور پھر صبح اگلے دن رات کو اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ گئے اور قبر کھودی کہ شاید وہ لڑکی ادھر آ گئی اور ان کی قبر ادھر، مطلب وہ بندہ ادھر چلا گیا اس کی قبر میں. لیکن وہ حیران مزید ہو گئے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس قبر میں ایک عربی شخص ہے. تو پھر مولوی صاحب تو بے ہوش ہو گئے. یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ لڑکی گئی کہاں؟ اور وہ بے ہوش ہو گئے. پھر جیسے تیسے ان کو ہوش میں لا کر گھر لے کر آئے ان کے دوست. اور پھر جب وہ رات کو سوئے تو انہوں نے دیکھا ایک عالیشان خواب. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت ہے، عالیشان باغ ہے، اور ایک بہت ہی خوبصورت تخت ہے، اس پہ وہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے عالیشان تاج لگا کر اور مسکرا رہی ہے. اس نے مولوی صاحب سے کہا بہت شکریہ، آپ نے میری وصیت پوری کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معمہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا تھا. ماجرا کچھ اس طرح تھا کہ اس رات 3 قبریں چینج ہوئی تھیں، ایک میری اور 2 ان اشخاص کی جن کو آپ نے دیکھا تھا. کیوں ہوئی تھی چینج؟ میں جنت البقیع میں دفن ہونا چاہتی تھی، مدینے سے محبت کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عربی جو شخص آپ نے دیکھا تھا، عربی شخص ہندوستان آنا چاہتا تھا، تاجر تھا، اور اس کو تجارت کی غرض سے ہندوستان بہت پسند تھا، اور وہ رہتا مدینے میں تھا لیکن تڑپتا ہندوستان کے لیے تھا. تو اس کو تو جنت البقیع میں قبر ملی، لیکن اس کو محبت ہندوستان سے تھی. تو جو بندہ گاؤں میں رہتا تھا داڑھی والا مسلمان، اس کی قبر اس کو مل گئی، اور میری قبر اللہ تعالیٰ نے چینج کروا کے فرشتوں سے جنت البقیع میں کر دی. اور وہ جو شخص گاؤں والا آپ نے دیکھا تھا، وہ نان مسلمس کے ساتھ خوش رہتا تھا، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور بہت خوش رہتا ان کی صحبت میں، اور ان کو بہت مزہ آتا تھا. وہ مسلمان، لیکن محبت اس کو ان لوگوں سے تھی، اپنے مسلمانوں سے نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو میری قبر دے دی. اس طرح 3 قبریں اس رات چینج ہوئیں. تو دیکھا آپ نے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں دنیا میں، آخرت میں بھی ہم اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو خدا را محبت کرو، لیکن اس سے کرو جو دونوں جہان میں ہمارے کام آتے ہیں، جو ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدینے سے محبت کرو، عشق کرو تو عشق رسول ہونی چاہیے دل میں، تاکہ بروز قیامت بھی ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.